خفيفتان. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير. برادران اسلام، محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، مردان نشین ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، عظمت و بڑائی کی کبریائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سوا اور سزاوار ہے جو خالق کائنات اور مالک ارض و سما. اس کے بعد بے انتہا درود و سلام نازل ہو آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کی مختلف کوششوں کے نتیجے میں ہم تک دین اسلام پہنچا. حاضرین گرامی، شریعت اسلامیہ یا یہ دین اسلام جس کے ہم ماننے والے ہیں، یہ شریعت انسان کو ایک ایسی تعلیم دیتا ہے جس تعلیم کے اندر سارے کمالات اور ساری خوبیاں کو اکٹھا کر دیا گیا ہے. شریعت انسانوں کے اندر حیا کا جذبہ رکھا ہے. حیا کا جذبہ، شرم کا، عصمت و عفت کا جذبہ شریعت نے انسانوں کے اندر رکھا ہے. اور ایک مثالی معاشرہ، صالح معاشرہ، صاف و شفاف اور ستھرا ہوا، نکھرا ہوا معاشرہ اگر قائم ہو سکتا ہے جن چیزوں سے، تو ان میں سب سے نمایاں چیز حیا ہے، شرم ہے، عصمت و عفت ہے. سب سے نمایاں مقام صالح معاشرہ بنانے کے لیے، ستھرا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے حیا کو سب سے اونچا مقام حاصل ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شریعت اسلامیہ میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر اس کی طرف توجہ دلائی ہے. جیسے کہ ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا. اے بنی آدم، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، ہم نے تمہارے لیے لباس پوشاک اتارا ہے. یہ لباس، اس کے دو فائدے یہاں بتائے گئے. پہلا فائدہ
بتایا گیا کہ لباس کا فائدہ کیا، لباس کیوں اتارا گیا، اس میں سب سے پہلی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ لباس انسان کے زیب و زینت کا ذریعہ بنتا ہے، اور دوسری جو اہم اور خاص بات ہے جو اس کا تعلق ہمارے موضوع سے ہے وہ یہ کہ یہ لباس تمہارے جسم کو ڈھانپنے کے کام آتا ہے، ستر پوشی کے کام آتا ہے۔ اس لباس سے تم اپنے وجود کو ڈھانپتے ہو، تمہارے جسم کا وہ حصہ جو لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہیے وہ ڈھانپنے کے کام آتا ہے وہ لباس۔ بالفاظ دیگر جب لباس تم پہنتے ہو تو تمہارے اندر حیا، شرم، عصمت و عفت جنم لیتی ہے، اور بہت اونچے مقام تک جب پہنچتی ہے تو انسان دنیا کا ایک مثالی انسان بن کر دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے جب اس کے اندر حیا جیسی صفت پیدا ہو۔ اور حیا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لباس کو اتارا، لباس کو اسی لیے اتارا تاکہ انسان کے اندر حیا پیدا ہو۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مقامات پر اس کی طرف رغبت دلائی ہے، توجہ دلائی ہے، کہا الحیاء لا یأتی الا بخیر۔ جب انسان سراپا حیا والا ہوگا، عصمت و عفت کا پیکر ہوگا، تو اس کے اندر صرف اور صرف بھلائیاں ہی بھلائیاں ہوگی، صرف خیر ہی خیر کا جذبہ ہوگا۔ شر، برائی، بے حیائی، بدکاری، زناکاری، فحاشی، ان ساری چیزوں سے انسان دور رہے گا جب اس کے اندر حیا جیسی صفت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حدیث، سبحان اللہ، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث مذکور ہے کہ الایمان بضع سبعون شعبہ افضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ بڑی مشہور حدیث کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں بتائی گئی۔ اس حدیث میں پہلے کو ذکر کیا، آخر کو ذکر کیا، اور باقی درمیان کی ساری چیزوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حذف کر دیا۔ پہلا، سب سے پہلا بتایا لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے، سب سے ادنا، سب سے آخر بتایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا، یہ ایمان کا جز ہے، ایمان کی شاخ ہے۔ درمیان کی ساری چیزوں کو محذوف کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ذکر کیا تو حیا کو کہا الحیاء شعبۃ من الایمان۔ یہ حیا ایسی چیز ہے کہ اگر یہ انسان کے اندر ہو تو پورا کی پوری ایمان کی شاخیں مکمل ہوں گی اور پائیدار ہوں گی، مضبوط ہوں گی۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، پتہ یہ چلا کہ حیا بڑی پیاری، انوکھی، اونچی، اچھی صفت ہے، اور اسی کی وجہ سے ایک مثالی معاشرہ تشکیل پا سکتا ہے۔ لیکن جب انسان اپنی زندگی سے اسی حیا کو دور کر دیتا ہے، جب انسان حیا کو اپنی ذات سے الگ کر دیتا ہے اور اپنے نفس کی سننے لگتا ہے، اپنے نفس کی سننے لگتا ہے، تو پھر یہیں سے بے حیائی، فحاشی، زناکاری، بدکاری کا آغاز ہوتا ہے۔ دوستو اور ساتھیوں، حیا جیسی صفت جب انسان کے اندر سے ختم ہو جاتی ہے اور انسان حیا کو اہمیت نہیں دیتا تو یہیں سے بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب تمہارے اندر حیا نہ ہو تو تم جو چاہے وہ کرو۔ تو ایک بات یاد رکھو یہاں پر ابتدا میں کہ حیا جب انسان اسے اپنی زندگی سے الگ کر لیتا ہے تو یہیں سے بے حیائی کا آغاز ہوتا ہے۔ اور ایک خاص بات ذہن میں رکھیں کہ انسان کو بے حیا بنانے کے لیے، انسان کو بے شرم بنانے کے لیے، انسان کو بدکاری، زناکاری کی طرف رغبت دلانے کے لیے جو چیز سامنے آتی ہے، جو سب سے بڑا محرک ہے کہ انسان کے پیچھے جو لگا ہوا ہے کہ انسان بدکار ہو، بے حیا ہو، زناکار ہو، اس کے پیچھے کون کام کر رہا ہے؟ تو اس کے پیچھے ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شیطان کام کر رہا ہے۔ جیسے کہ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم، بڑی پتے کی بات اللہ نے بیان فرمائی ہے، اور بہت بڑی حقیقت سے اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے حضرت انسان کو، کہا یا بنی آدم لا يفتننكم الشيطان كما اخرج ابويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما۔ کہا اللہ تعالیٰ نے اے بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہوشیار رہنا، خبردار رہنا، یہ شیطان تمہیں کہیں دھوکہ
دھوکے میں نہ ڈال دے، شیطان کا دجل و فریب، اس کی مکاری عیار تمہیں غافل نہ کر دے، فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جیسے کہ تمہارے ماں باپ کو، آدم و حوا علیہ السلام کو اس شیطان نے بہکایا، پھسلایا، اور جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے پاس جانے سے منع کیا تھا، شیطان نے ماں باپ کو بہکایا، پھسلایا، اور اللہ اکبر وہ غلطی ان سے سرزد ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، شیطان نے جو بہکایا، پھسلایا، جانتے ہیں اس کے بعد کیا ہوا؟ انسان جیسے ہی انہوں نے پھل چکھا، ان کے جسم پر جو کپڑے تھے وہ کپڑے اتر گئے۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں میاں بیوی پھل کھاتے ہی بے لباس ہو گئے، عریاں ہو گئے، برہنہ ہو گئے۔ یہاں کیا پتا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک حقیقت سے آگاہ کرانا چاہتے ہیں، اے انسانوں، یہ شیطان یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، یہ تمہیں بے حیا دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمہیں بے لباس دیکھنا چاہتا ہے، یہ تمہیں ننگا دیکھنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اس نے ہمارے ماں باپ آدم و حوا کو بہکایا، پھسلایا، اور جنت میں انہیں بے لباس کیا۔ اس نے اپنا حربہ وہی استعمال کیا ہمارے ماں باپ کے ساتھ، یعنی جنت میں اس نے اس پھل کو کھلانے پر مجبور کیا، جس کے نتیجے میں ان کے جسم سے کپڑے اتر گئے۔ قرآن کہتا ہے تفیق یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جیسے انہوں نے پھلوں کو کھایا ان کے جسم سے کپڑے اترنے لگے، وہ مارے حیا کے، مارے شرم کے، جو پتے ان کے سامنے آ رہے تھے ان پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ پتا چلا یہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، اور انسان شروع سے چاہتا ہے کہ یہ انسان بے لباس ہو جائے، یہ انسان عریاں برہنہ ہو جائے۔ اور اس پر کام جو کیا، شیطان نے جو کام کیا، اس پہ سب سے بڑا کام جس پر ہوا، اور انسانوں نے جس کو اسے عام کیا، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام ایسا مذہب ہے جو انسانوں کو آخرت میں جواب دہی کا احساس دلاتا ہے، کہ یہ انسان جو دنیا میں زندگی گزارتا ہے اسے سمجھنا چاہیے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ تمہاری موت ہوگی، آخرت کا دن ہوگا، اللہ تمہارے سامنے ہوگا، تمہارے ایک ایک عمل کا حساب لیا جائے گا۔ آخرت کا ڈر، آخرت میں جواب دہی کا احساس، یہ اسلام سکھاتا ہے، یہ اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے برخلاف یہ مغربی تہذیب یہ دین بیزار تہذیب ہے، مغربی تہذیب یہ دین بیزار کلچر ہے۔ مغربی تہذیب کے پاس ہر انسان آزاد ہے، اور آزادی کا مطلب ان کے پاس یہ کہ آزادی کے نام پر یہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کو، اپنی ضروریات کو جب چاہے، جہاں چاہے، جیسے چاہے پوری کر سکتا ہے، کیونکہ انسان آزاد ہے۔ مگر اسلام شریعت انسان کو پابند کرتی ہے۔ مگر مغربی تہذیب کے پاس سب سے بڑی بنیاد جو ہے انسان آزاد ہے، اور آزادی کے نام پر انہوں نے بے حیائی کو فروغ دیا، آزادی کے نام پر بے شرمی کو فروغ دیا، آزادی کے نام پر بے حیائی، بدکاری، زناکاری کو انہوں نے عام کیا، اور اس کے لیے سب سے پہلا حربہ جو استعمال کیا، سب سے پہلے جس کو بنیاد بنایا وہ ہے عورت جو حیا کی پیکر ہوتی ہے، عصمت و عفت کی پیکر ہوتی ہے، اس عورت کو استعمال کیا، اور آزادی کے نام پر عورتوں کو مردوں کے شانہ بشانہ لا کر کھڑا کر دیا۔ آج عورت مرد کی طرح جاب کر سکتی ہے، آج عورت مرد کی طرح نوکری کر سکتی ہے، آج عورت مرد کی طرح ہر جگہ کام کر سکتی ہے۔ عورت کو ہر جگہ لایا، اور بے حیائی کا ایسا ننگا ناچ ہوا۔ اللہ اکبر! آپ دیکھیں جب کہیں کوئی ایڈ آتا ہے، جب کہیں کوئی پرچار ہوتا ہے، چاہے کسی بھی چیز کا ایڈ ہو، ہر جگہ آپ کو عورت کی تصویر نظر آئے گی۔ آج یہ معاشرہ ایسا ہو گیا کہ خود مسلم معاشرے کے لوگ اس میں ملوث ہیں۔ اگر ایڈ کی بات آتی ہے، چاہے موبائل کا ایڈ ہو تو عورت کی تصویر، کپڑوں کا ایڈ ہو عورت کی تصویر، بائک کا، کار کا ایڈ ہو عورت کی تصویر، یہاں تک کہ ٹرک وغیرہ کے ٹائر کا ایڈ اگر آئے، جہاں پر عورت کی کوئی ضرورت نہیں، وہاں پر بھی عورت کی تصویر آج نظر آتی ہے۔ یہ استعمال
استعمال کیا گیا عورت کو بے حیائی کے لیے. اور یاد رکھنا دوستو، یہ جب بے حیائی آگے بڑھی تو اس کے اندر ساری چیزیں آ گئی. زنا کاری، بدکاری، فحاشی، عریانیت، یہ سب آج معاشرے کا ناسور بن چکے ہیں. اور آج عورت کی حالت کیسی ہو گئی ہے آپ اچھی طرح جانتے ہیں. کبھی آپ نے سنا ہوگا کسی شاعر نے بڑی خوب عکاسی کی تھی، تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں. آج عورت کی جو حیثیت، آج جو بے حیائی زناکاری کا بازار گرم ہے، اس کے اوپر تبصرہ کرتے ہوئے شاعر نے بہت ہی بہترین انداز میں نقل کیا، کہا تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں. تلتی ہے کہیں دیناروں میں، بکتی ہے کہیں بازاروں میں، ننگی نچوائی جاتی ہے عیاشوں کے درباروں میں. آج یہ حالت ہو گئی ہے عورت کی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ عورت جو شرم و حیا کا پتلا تھی، آزادی کے نعروں نے آج اسے بے حیا بنا دیا، آج اسے بے شرم بنا دیا. اور اس کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں آئے دن اخبارات میں کہیں نہ کہیں یہ ایڈ آتا ہے یا یہ خبر نشر ہوتی ہے کہ فلاں جگہ زناکاری، زنا بالجبر، فلاں کالج میں، فلاں یونیورسٹی میں، فلاں جگہ، فلاں مقام پر، فلاں گاؤں میں، فلاں شہر میں. ایسے کتنے واقعات آپ کے سامنے آتے رہتے ہیں. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ محترم دوستوں اور ساتھیوں، ہر شخص کو سوچنے کی ضرورت ہے. اسلام جو کہ ایک صاف ستھرا معاشرہ چاہتا ہے، ایک خوبصورت معاشرہ چاہتا ہے، مثالی معاشرہ چاہتا ہے، آج اس معاشرے کو بیماری کیسے لگ گئی؟ دوستوں اور ساتھیوں، سب سے بڑی بیماری یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی سے حیا کو ختم کر دیا. آئیے میں آپ کو واضح کروں کہ یہ زناکاری، بے حیائی، یہ جو وجود میں آتی ہے، اس کے پیچھے اسباب کیا ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان زناکار ہو جاتا ہے، بے حیا ہو جاتا ہے، بدکار ہو جاتا ہے؟ اس کے پیچھے کئی اسباب ہیں. میں اس میں سے 2 یا 3 جو بہت ہی اہم اسباب ہیں اس کا ذکر کروں گا، اور اختصار کے ساتھ انشاءاللہ 2-3 چیزیں ایسی بھی واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس بے حیائی کا خاتمہ کیسے ممکن ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے ماحول میں، ایسے معاشرے میں جہاں پر قدم قدم پر بے حیائی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کو نیک معاشرہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے اندر حیا جیسی صفت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے، ہمارے اندر غیرت پیدا کر دے. دوستوں اور ساتھیوں، پہلا سبب جس کی وجہ سے آج معاشرے میں بے حیائی، زناکاری عام ہوتی چلی جا رہی ہے، سب سے پہلی چیز، سب سے بنیادی چیز جس کو دانشوران نے، علماء چھوڑیے، علماء تو ہیں ہی، علماء نے تو کہا ہی ہے، ملک کے بڑے بڑے ذمہ داران، دانشوران، ان سارے لوگوں نے تجزیہ کیا، تبصرہ کیا، تو جو سب سے پہلی چیز سامنے آئی وہ ہے میڈیا. یہ آپ کا میڈیا جس میں انٹرنیٹ ہے، فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، چیٹنگ ہے، یہ آپ کا اپنا موبائل ہے، اور یہ گندی تصویریں، گندے اخبارات، گندے لٹریچر، گندے نیوز، یہ ساری چیزیں سبب ہیں معاشرے میں بے حیائی کے پھیلانے کا. آپ کے گھر میں ٹی وی ہوتی، ٹی وی اگر گھر میں ہے اس کا جائز استعمال آپ کرتے ہو، کوئی حرج نہیں. میڈیا آپ استعمال کر رہے ہو دین کے لیے، دعوت کے لیے، آپ کو اسلام روکتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا. لیکن یہی ٹی وی، یہی آپ کا موبائل، یہی ساری چیزیں جہاں جائز طریقے سے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہیں پر یہی ٹی وی آپ کے گھر میں جو ہے بے حیائی کو فروغ دیتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، گھر میں آپ کے ٹی وی ہے، جن کا گھر محفوظ ہے اللہ ان کو محفوظ رکھے. جن کا گھر محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گھر کو برکتوں سے بھر دے گا. اور جو لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ اپنے گھر میں اس طرح کی چیزیں اگر وہ کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو وہ نکال دیں. اگر کنٹرول کے ساتھ اپنے گھر والوں کو رکھ سکتے ہیں تو اللہ ان کی مدد فرمائے. آپ مثال دیتا ہوں، گھر میں ٹی وی آپ کا 5 سال 6 سال کا بچہ ہے، ٹی وی دیکھ رہا ہے. ٹی وی کے اسکرین پر فلمیں آتی ہیں، گانے آتے ہیں، عورتیں آتی ہیں. کس حالت میں آتی ہیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں. نیم برہنہ لباس میں ان کو لایا جاتا ہے. آپ کا بچہ 1 سال دیکھ رہا ہے، 2 سال دیکھ رہا ہے، 3 سال دیکھ رہا ہے، 5 سال دیکھ رہا ہے. ظاہر بات ہے
دیکھتا جائے گا دھیرے دھیرے جو انسان کے اپنے جذبات ہیں کیا وہ ابھریں گے نہیں؟ کیا نفسانی خواہشات کو مدد نہیں ملے گی؟ آپ کا وہ بچہ جو ابھی بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھ رہا ہے، آپ بچپن سے اسے فلمیں دکھا رہے ہو، بچپن سے انہیں نیم برہنہ تصویریں دکھا رہے ہو، میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں آپسی ان کو آپ ٹی وی میں دکھا رہے ہو، کیا وہ بچہ جو جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا آگے بڑھے گا؟ کب تک وہ کنٹرول کرے گا اپنے جذبات کو؟ کب تک بچا کے رکھے گا؟ بچا سکتے ہیں تو آپ کہ اپنے گھروں سے ایسی بیماری کو ختم کریں، ورنہ آپ کا یہ بچہ جو ابھی تو بچہ ہے لیکن جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے گا تو کیا کرے گا؟ یہی ٹی وی دیکھ کر، یہی فلمیں دیکھ کر بے حیائی سیکھے گا، چوری سیکھے گا۔ فلموں میں کیا بتایا جاتا ہے؟ یا تو بے حیائی دکھائی جاتی ہے تو چوری ڈاکہ زنی دکھائی جاتی ہے۔ جو چور ہوتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، اس کو ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ بے حیائی کو اور کیا سبق دیتا ہے یہ فلمی دنیا؟ یہ کیا میسج دیتے ہیں یہ فلم ہمیں؟ ہمارے بچوں کو یا تو بے حیا بنا رہے ہیں یا نہیں تو اسے ڈاکو اور چور بنا رہے ہیں۔ اور فلموں میں کیا دکھایا جاتا ہے؟ کیا ایک بچی، ایک بیٹی کسی سے محبت، اللہ محبت کا نام دیتے ہیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہ کیسی محبت ہے کہ اس محبت نے ماں باپ کی محبت کو داؤ پہ لگا دیا؟ یہ تمہاری محبت جسے تم محبت کا نام دیتے ہو، یہ کیسی محبت ہے کہ وہ ماں جس نے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا اور کس طرح وہ پال پوس کے آپ کو بڑا کی، وہ محبت داؤ پہ لگ گئی۔ آج وہ ماں نہیں رہی، آج وہ باپ کی شفقت نہیں رہی، اور آج تم نے اسے محبت کو نام دیا جس کو اسلام بے حیائی کہتا ہے، فحاشی کہتا ہے۔ تم اسے محبت کا نام دے کر کے تم اسے جو ہے اپنے ماں باپ کی محبت کے آگے، آپ محبت پر آگے کر رہے ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا بچہ ٹی وی دیکھے گا تو اللہ کی قسم ہے وہ اس راستے پر جائے گا جو راستہ بے حیائی کا ہے، فحاشی کا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میں اس پس منظر میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ غور کریں، ہم اور آپ غور کریں کہ ٹی وی پر اجنبی لڑکا، اجنبی لڑکی، یہ سارے لوگ آتے ہیں، اور ایک شخص جو ٹی وی فلم دیکھ رہا ہوتا ہے ایک عورت کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث، سبحان اللہ۔ یہ ساری چیزیں بہت دور کی ہیں بھائیو، بے حیائی، بے شرمی بہت دور کی ہیں۔ جہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے وہیں پر اللہ کے نبی نے جو ہے قدغن لگا دیا، بیریئر لگا دیا، اس سے آگے بڑھنا ہی نہیں۔ سنو حدیث، کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها۔ جہاں امکان ہے بے حیائی کا وہیں پر دیکھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی عورت کی حیت کو، کیفیت کو اس طرح بیان کرے کہ اس کا شوہر امیجن کرنے لگے، تصور کرنے لگے۔ کہا حدیث میں کأنه ينظر إليها۔ بیوی کو جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے کسی دوسری تیسری عورت کی کیفیت کو اس طرح بیان کرے، اس کے نقشے کو کہ وہ فلاں ایسی ہے، اس کا ہاتھ ایسا، اس کا پیر ایسا، اس طرح بیان نہ کرے کہ گویا کأنه ينظر إليها، گویا کہ وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ تصور کا یہ گناہ کی طرف بڑھانے والی چیز ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں پر منع کر دیا کہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے شوہر کے سامنے اس طرح کی بات کرے۔ دوستوں اور ساتھیوں، افسوس یہی ہے کہ آج ہم نے اسلامی معاشرے کو، اسلام کو، شریعت کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کو واضح کیا گیا کہ یہ میڈیا بے حیائی، زناکاری، بدکاری کو پھیلانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ دوسری بہت اہم چیز جو زناکاری کو، بے حیائی کو فروغ دے رہی ہے وہ کیا ہے؟ اختلاط، مرد و زن کا اختلاط، لڑکے لڑکیوں کا اختلاط۔ آج چاہے یہ ہمارے کالجز،
یونیورسٹیاں ہوں، کمپنیز ہوں، کال سینٹر ہوں، جہاں پر مرد و زن کا اختلاط، یہ اسکول، یہ کالج، یہ یونیورسٹیاں جہاں پر پروفیسر صاحب کیا کرتے ہیں، کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہوتا ہے تو لڑکے اور لڑکی کی جوڑیاں بناتے ہیں، جوڑی بناتے ہیں کہ دونوں مل کر کام کریں گے. کیوں؟ تاکہ ڈر ختم ہو جائے. ڈر ختم ہو جاتا ہے، حیا بھی ختم ہو جاتی ہے. یہ ہوتا ہے آج ہمارے معاشرے میں. اور کیا ہوتا ہے کالج میں؟ کیا ہوتا ہے؟ کوئی موقع آتا ہے تقریب کا، تفریح کا، پارٹی کا وقت طے ہوتا ہے. رات کے وقت پارٹی میں آ رہے ہیں لوگ، لڑکا آ رہا ہے، لڑکی آ رہی ہے، اجنبی ہے سب ایک دوسرے کے لیے. آ کر لڑکا لڑکی سے ہاتھ ملتا ہے، گلے ملتے ہیں، بوس و کنار ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہاں اجازت، کس نے اجازت دی آپ کو اس طرح کی حرکت کی؟ اور ایسے گندے ماحول میں ایک مسلمان شخص کی بیٹی، باپردہ بیٹی، برقعے میں ہو کر کالج جاتی ہے، برقعے میں رہ کر کالج جاتی ہے، اور ایسا گندا ماحول، ایسا اختلاط کا معاشرہ اس کے سامنے ہے. پارٹی میں وہ بھی جاتی ہے، اس کی دیگر سہیلیاں ہیں جو بے پردہ ہوتی ہیں. اس پردے والی بچی سے کہتی ہیں، ارے برقع نکالو، پارٹی میں آئی ہو، کیا پرانے خیالات تمہارے اندر اب بھی پائے جاتے ہیں؟ کب تک آپ کی بچی کنٹرول کرے گی؟ 1 دن، 2 دن، 4 دن، کب تک کنٹرول کرے گی؟ یہاں تک کہ آپ خوش فہمی میں ہیں کہ میری بیٹی گھر سے نکلتی ہے تو برقع پہن کے کالج جاتی ہے. لیکن اللہ معاف کرے آپ کو کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ میں اکثر بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں جو کالج برقع پہن کر جاتی ہیں، لیکن کالج جانے کے بعد ان کا برقع، یہاں تک کہ برقع تو چھوڑیے، دوپٹہ تک ان کے سروں پر نہیں رہتا ہے، اور اسی ماحول کی وہ بھی زد میں آ جاتی ہیں. اور پھر زناکاری، بدکاری کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ اختلاط کالج. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جو سرمایہ دار قسم کے لوگ ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب حیثیت ثروت بنایا ہے، ان کو یہ گزارش کرو، اس بات کو عام کرو کہ ایسے دور میں ضرورت ہے ایسے کالج بناؤ، ایسی یونیورسٹیاں بناؤ جہاں پر مردوں کے لیے، لڑکوں کے لیے الگ انتظام، لڑکیوں کے لیے الگ انتظام پردے کے ساتھ ہونا چاہیے. ایسے دولت مندوں کو اکٹھا کرو، ان کو ہوش دلاؤ، ان کو جذبہ دلاؤ، اور کہو کہ آج تعلیم کے نام پر بہت کچھ ہو رہا ہے. ایسے کالج بناؤ مسلمانوں کے، ایسی یونیورسٹیاں بناؤ مسلمانوں کی، جہاں پر ایک مسلمان کتاب و سنت کی روشنی میں اصلی علوم کو حاصل کر سکے، ایک بچی ہماری تعلیم حاصل کر سکے، ہماری ایک بچی ڈاکٹر بن سکے، انجینئر بن سکے، سب کچھ بن سکے، لیکن شرعی آداب کے ساتھ، اسلامی لباس کے ساتھ ہو. ایسے کالج بنانے کی ضرورت ہے. جہاں بہت سارے پروجیکٹ پہ کام ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ بھی وقت ایک اہم ترین ضرورت ہے. اللہ اس میں ہمارے صاحب حیثیت اور ثروت کو سمجھ عطا فرمائے. کال سینٹر، یہ ساری چیزیں جو ہے اختلاط کی ہیں، جہاں پر لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ کام کرتی ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے، افسوس شاید آپ مجھ سے زیادہ جانتے اس معاملے میں، کہ آپ لوگ دنیا زیادہ جانتے ہو کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. مسلم گھرانے کی لڑکیاں رات میں 8 بجے 9 بجے کال سینٹر جاتے ہیں. ایک کار ان کو لینے کے لیے آتی ہے، ایک کار ان کو لینے کے لیے گھر تک آتی ہے. اس کار میں کتنے لوگ ہوں گے؟ آپ کی وہ بیٹی جس کار میں بیٹھ رہی ہے، اس کار میں اور مزید 4 لوگ ہوتے ہیں. وہ کون ہوتے ہیں؟ لڑکے ہوتے ہیں، مرد ہوتے ہیں، محرم ہے، غیر محرم ہے، کون ہے وہ؟ آپ نے کبھی سوچا؟ اور وہ بیٹی کار میں جاتی ہے، رات بھر کال سینٹر میں رہتی ہے. رات بھر کیا ہوتا ہے، کیا نہیں ہوتا، کبھی سوچا؟ یہ مسلم معاشرے کے لوگ، مسلمان بھی اپنی بیٹیوں کو کال سینٹر بھیجتے ہیں. محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ معاشرے کو ختم کرنے والی، برباد کرنے والی چیزیں ہیں. یہ بے حیائی. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو ذہن میں رکھنا. کہا الا لا يخلعن رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان، کہ کوئی بھی مرد کسی بھی مرد کے لیے جائز نہیں ہے، کسی بھی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ دونوں تنہا ہوں. تنہا ہو کہیں پر جائز نہیں. کیوں؟ اگر تنہا ہوں گے تو تیسرا شیطان ہوگا، اور وہ شیطان زناکاری، بے حیائی کی طرف ان کو آگے لے جائے گا. محترم دوستوں اور ساتھیوں، کیا ہوتا ہے یہ اختلاط میں؟ کالج میں، کال سینٹرز میں، کمپنیوں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکے لڑکیاں یہ آپس میں تنہا ہوتے ہیں. کیسے
کیسے ایسے مرحلے آتے ہیں، کتنے ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ دونوں تنہا. اور ایک خاص بات یہاں پر غور کریں آپ اس حدیث کی روشنی میں. اگر آپ کے گھر میں بیٹی ہے یا بیوی ہے یا کوئی بھی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہوتا ہے، ایک اسلامی ڈاکٹر، ایک مسلمان جو ڈاکٹر ہوگا، اسے چاہیے کہ اپنی کیبن میں جب پیشنٹ کو چیک کر رہا ہو، اگر لڑکی آ رہی ہے، عورت آ رہی ہے، تو اس کے محرم کو اندر بلا کر چیک کرے. یہ اسلامی حکم ہے. کسی بھی مرد اور عورت کو تنہا کہیں رہنے کی اجازت نہیں ہے. ڈاکٹروں کو چاہیے کہ وہ تنہا کسی بھی عورت کو چیک نہ کریں. یہ اسلامی اصول ہے. بلا لیا کرے محرم کو. محترم دوستوں اور ساتھیوں، یہ اختلاط معاشرے کو برباد کر رہا ہے اور لے جا رہا ہے زناکاری کی طرف. بے حیائی. تیسری اور آخری چیز بتا دیتا ہوں، وقت بہت تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. تیسری چیز یہ ہے تبرج، بے پردگی. بے پردگی اتنی خطرناک چیز ہے کہ ہماری بچیاں، ہماری عورتیں بے پردہ ہو کر جو گھر سے نکلتی ہیں. آج آپ جانتے ہیں، بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ بے پردہ ہو کر جو گھر سے نکلتی ہیں، اللہ اکبر. اور یہ بے پردگی انسان کو بے حیائی کی طرف لے جاتی ہے. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں کی جماعت سنو، تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو، اپنے گھروں میں رہو، بے پردہ ہو کر زمانی جاہلیت کی طرح مت نکلا کرو. تمہارا اپنا دائرہ کار، تمہارا اپنا گھر ہے، اپنے گھر میں رہا کرو. اللہ اکبر. یہ اسلام کی تعلیم ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے اچھی طرح آپ جانتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن نے ایک بڑے پتے کی بات کی ہے کہ عورت جب بے پردہ ہوتی ہے تو بے حیائی، زناکاری، بدکاری کو بہت زیادہ فروغ ملتا ہے. عورت کی بات ہوتی ہے جب قرآن مجید نے جو خطاب کیا ہے، اس کا جو خطاب کا انداز ہے، پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے اور دوسرا خطاب عورتوں سے ہوتا ہے. قرآن ہمیشہ خطاب کرتا ہے مردوں سے، یا ایھا الذین آمنوا سے خطاب کرتا ہے، تو اس میں عورتیں بھی شامل ہو جاتی ہیں. لیکن جب کہیں مرد اور عورت دونوں سے خطاب کرنا ہوتا ہے تو پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے، اس کے بعد خطاب عورتوں سے ہوتا ہے. جیسے کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں. پہلے خطاب کس سے ہوا؟ مردوں سے. دوسرا خطاب عورتوں سے. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ مسلمان مرد، مسلمان عورتیں، مومن مرد، مومنہ عورتیں. قرآن کی ترتیب یہی ہے کہ پہلا خطاب مردوں سے ہوتا ہے اور دوسرا خطاب عورتوں سے ہوتا ہے. لیکن اللہ اکبر، جب بات زناکاری کی آئی، جب بات بے حیائی کی آئی، تو قرآن نے ترتیب کو الٹ دیا. قرآن نے ترتیب کو پلٹ دیا. کیا کہا؟ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، کہ زانیہ عورت کو، زانی مرد کو پہلے خطاب کیا ہوتا تھا؟ مسلمان مرد، مسلمان عورت. اور یہاں ترتیب پلٹ گئی، زانیہ عورت، زانی مرد، ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں. قرآن اپنی اس ترتیب کو بدل کر یہ بتانا چاہتا ہے کہ زناکاری، بدکاری میں سب سے پہلا ہاتھ اگر ہوتا ہے تو عورت کا ہوتا ہے. اگر یہ عورت، یہ لڑکی باپردہ رہے، اپنے گھر میں رہے، ضرورت پر گھر سے نکلنا ہو تو پردے میں چل کر رہے، تو کس مرد کی مجال ہے کہ ہمت کرے آگے بڑھے؟ اسی لیے سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی کبیر ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ جب بات عورت کی آ جائے تو لا تأمنونی علی النساء، جب بات عورت کی آ جائے تو 80 سال کے بوڑھے سعید المسیب پر بھی اعتبار مت کرنا. جانتے ہیں یہ ایسی چیز ہے. تو اس لیے دوستوں اور ساتھیوں، یہ معاشرہ جو آج زناکاری، بدکاری، بے حیائی، فحاشی، عریانیت کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، ایک سیلاب ہے جو تھمنے کو تیار نہیں ہے. اس کو روکنے کے لیے، اس کے سدباب کے لیے ہم مسلم معاشرت، مسلمانوں کو آگے بڑھنا ہوگا، اور خاص طور پر نوجوان نسل کو اس سلسلے میں کوشش کرنی ہوگی. دوستوں اور ساتھیوں، وقت ختم ہو گیا. بس اس کا علاج کیا ہے، ایک دو باتیں بتا کر بات ختم کر رہا ہوں. میں معذرت چاہتا ہوں، صرف 2 سے 4 منٹ لیتا ہوں انشاءاللہ. یہ میں نے آپ کے سامنے کچھ اسباب ذکر کیے
جو واضح کر رہے ہیں کہ بے حیائی زنا کاری کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلا علاج اس کا یہ ہے کہ ہم اپنے اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے محلوں میں عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، لڑکیوں کے لیے خصوصی تعلیم کا، دینی تعلیم کا بندوبست کریں، دینی تعلیم کا بندوبست کریں عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتوں کے لیے ہفتے میں ایک وقت، ایک دن پورا متعین تھا۔ عورتیں آ کر کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ مردوں کو ہمیشہ نصیحت کرتے ہو، ہمارے لیے کیا؟ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے ہفتے میں ایک دن اور وقت طے کیا تھا۔ آپ عورتوں کے لیے وقت طے کرو، عورتوں کو دینی تعلیم کے سلسلے میں آگے بڑھاؤ۔ علم حاصل کرنے کے سلسلے میں کسی شرم کی اجازت نہیں ہے، حیا کی اجازت نہیں ہے۔ یہاں علم کے معاملے میں یہ بھی بڑا لمبا موضوع ہے، میں بس اشارہ کر رہا ہوں کہ دینی تعلیم کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری چیز، نماز کا اہتمام کریں اپنے گھروں میں۔ عورتوں کو خود تو آپ نماز پڑھیں گے اور اپنے گھر کے سارے لوگوں کو، عورتوں کو، بچیوں کو نماز کی تلقین کریں کہ نماز فرض ہے، 5 وقتہ نماز کمپلسری پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یہ نماز اگر ہم پڑھیں گے تو نماز علاج ہے بے حیائی کا۔ کہا اللہ تعالیٰ نے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور منکرات سے روکتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں نماز کا ماحول ہوگا تو انشاءاللہ بے حیائی خود بخود ختم ہوتی چلی جائے گی۔ تیسری چیز، گھروں میں شروع ہی سے حیا کا ماحول بنائیں، حیا کا ماحول بنائیں، حیا کی باتیں کریں، پردے کی باتیں کریں اپنے گھروں میں۔ اپنی بچیوں کو بچپن ہی سے پردہ کرائیں۔ جب گھر میں کوئی اجنبی آتا ہے، ہمارے گھروں کی عورتیں پردے میں ہو جاتی ہیں، اپنی بچیوں کو بھی فوراً پردہ کراؤ اور بچیوں کو بچپن سے تعلیم دو کہ ہم وہ لوگ ہیں جو پردہ کرنے والی قوم ہیں، ہم دوسروں کی طرح بے پردہ ہو کر گھومنے والے نہیں ہیں، ہم وہ مسلمان ہیں، ہم وہ قوم ہیں جن کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عورتیں پردے میں رہتی ہیں اور ہمیں پردے میں رہنا چاہیے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں اور مزید علاج اس کے ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے، اس لیے میں نے اختصار کے ساتھ آپ کو ساتھ بات رکھی ہے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم کا انتظام کریں، نماز پابندی سے پڑھیں اور اپنے گھروں میں حیا کا ماحول بنائیں۔ اور چوتھی چیز یہ بھی ایڈ کر لیں کہ بچے اور بچی جیسے ہی جوان ہو جائیں فوراً رشتہ کر دیں، فوراً شادی کر دیں۔ آج ہمارے پاس شادی کے معیارات بدل گئے، دولت، پیسہ، حسب و نسب یہ درمیان آ گیا۔ لڑکا 20 سال کا، 30 سال کا، 35 سال، 40 سال کا ہو جاتا ہے لیکن اس کا نکاح نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا معاشر الشباب، اے جوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھو، فوراً نکاح کرو۔ لیکن ہمارے درمیان کیا ہو رہا ہے؟ نکاح تاخیر سے ہوتے ہیں جو بے حیائی اور زنا کاری کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ یہ چند علاج ہیں، یہ چند شکلیں ہیں، اگر انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ کچھ کامیابی مل سکتی ہے۔ اور یاد رکھو یہ دور حاضر کا بڑا حساس موضوع ہے، بڑا حساس موضوع ہے، اور ایسے موضوع پر بارہا آپ حضرات پڑھیں، علماء سے سنیں اور اپنے گھروں کو مثالی گھر بنانے کی کوشش کریں، بے حیائی کا خاتمہ کریں، زنا کاری، بدکاری کو ختم کریں، حیا کا، شرم کا، عصمت و عفت کا ماحول بنائیں۔ آخر میں ایک شعر جو بڑے ہی پیارے انداز میں کسی شاعر نے کہا ہے وہ کہہ کر بات ختم کرتا ہوں۔ کہا عورتوں کے تعلق سے کہ آج عورتیں جو ہماری بے پردہ ہو کر گھوم رہی ہیں، اگر آپ کے گھر کی عورتیں سن رہی ہیں تو اچھی بات ہے، ورنہ آپ اپنے گھر میں جا کر عورتوں کو سنائیے کہ کسی شاعر نے کتنا بہترین پیغام پہنچایا ہے۔ اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ، یعنی اس دور کی عورتوں سے خطاب ہے، اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ، بس میں زینت جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ محترم دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مدد فرمائے۔ بے حیائی، بے پردگی کا جو معاشرہ ہے یا جو ماحول ہے، اے اللہ اسے ختم کرنے اور اسے اس جگہ سے، ہمارے معاشرے سے دور کرنے کے لیے جتنی بھی کوششیں ہو سکتی ہیں، اے اللہ وہ ساری کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہماری نوجوان نسل کو توفیق دے، انہیں حوصلہ دے کہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھیں،
پردے میں رکھیں تاکہ معاشرہ مثالی معاشرہ بن سکے. اے اللہ ہم تب تک دنیا میں رہیں, عزت کے ساتھ رہیں, ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو. آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات ذکر حکیم رب الحلیم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ويستجيب لكم ولذكر الله أكبر.